جنزائے صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سپیچ تھی اس میں جنگ جاری رکھنے کا اعلان بھی ہے، ڈیسپریشن بھی ہے، فتح کا اعلان بھی انہوں نے نہیں کیا، شکست بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی تسلیم نہیں کی، وہ کس سے مخاطب تھے، اپنی عوام سے یا پھر دنیا سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ اسما فار ہیونگ می۔ میرے خیال میں موسٹلی وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو انہوں نے خطاب کیا ہے، مڈ ٹرم واز اراؤنڈ، اور جو ڈومیسٹک پریشر اور جس طریقے سے ریٹنگ نیچے جا رہی ہے ان کی پریزیڈنشل اس میں وہ ان کا الارمنگ ہے، اور پچھلی دفعہ بھی ان کی اسی طرح نیچے گئی تھی ان کی ریٹنگ، لیکن اس دفعہ تو بہت سپیڈ میں نیچے جا رہے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا ہیٹ فیل ہوئی ہے ڈومیسٹک آڈینس سے، تو ان کو وہ ریزن بتا رہے ہیں آف دس وار، بار بار ان کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے وجہ سے کہ عوام جو امریکہ کی ہے دے آر ناٹ بائنگ فار گوئنگ انٹو دس وار، اور پھر ساری دنیا نے نیٹو جب ان سے الگ ہوئی تو آدھے سے زیادہ امریکہ کا تو کانفیڈنس ویسے ہی شیٹر ہو گیا کہ وہ اس وار کو جسٹ نہیں سمجھتے تھے، اور کوئی ایمیننٹ ایسے تھریٹ نہیں تھا، اور پھر جو تھریٹننگ ٹونز استعمال کی گئیں، سٹک اینڈ کیرٹ، آئی مین جس طریقے سے رائل ہائنس کو پھر انہوں نے امبیرس کیا، بار بار کر رہے ہیں، کنفیوز تو ہیں ہی ہیں، اس کی وجہ ہے اسٹریٹجی نہیں نظر آ رہی عوام کو بھی، اور لوگ اسٹریٹجک کمیونٹی کو بھی اسٹریٹجی نظر ہے، اور اسٹریٹجک ایبسینشیا اس لیے ہے آسما کہ یہاں پر یہ وینجنس کے اوپر 40-47 سال کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ بلٹ اپ ہوئی ہے یہ نفرت، اور جو بھی لیڈرشپ پولیٹیکل ہو ملٹری ہو، جو لیڈرشپ اسٹریٹجی فارورڈ لکنگ نام ہے، آگے دیکھنے کا نام ہے، سولوشنز کی طرف جانے کا، بیک ویو مرر میں دیکھ کے جب آپ گاڑی چلائیں گے اور وینجنس کے اوپر بیس کریں گے تو اسٹریٹجی کا ابسینشیا ہو جاتا ہے، تو آپ کا اسٹریٹجک کنسٹرکٹ خراب ہو جاتا ہے، پھر آپ کے ساتھ وار ایگزیکیوٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ کمی مجھے نظر آ رہی ہے کہ غصہ زیادہ ہے اس اپلیکیشن میں، اور عوامل ہیں، اسرائیل ایک وہ ہے، اس کی اپلیکیشن ہے، اٹ از ناٹ اے وار فار دا پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی نہیں بلکہ امریکہ بھی پھنس چکا ہے؟ دیکھیں آف کورس پھنس چکا ہے نا، نیٹو ان کا اتنا بڑا الائی تھا، اچھا وہ لیوریج تھا ان کا، اس کے ساتھ وہ بہت سی پالیسیز چلاتے تھے، ان کی اکنامک لیوریجز تھیں وہ کم ہو رہی، پھر آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میرے نے تو تیل نہیں لینا، یہ تو تم لوگوں نے تیل لینا ہے، تو ہر ایک کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دس از وار فار یو، لیکن وہ اس کے باوجود آپ کے ساتھ نہیں آنا جا رہا۔ پھر جو ورلڈ لیڈرز کی پچھلے 48-72 گھنٹوں میں سپیچز ہوئی ہیں، سٹریمر کی ہے، ڈیفرنٹ ورلڈ لیڈرز نے، تو آلریڈی ایک ماحول ہی اس کانٹیکسٹ میں سپورٹ کا نہیں تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے۔ وار الگ چیز ہے، اس پہ کومنٹری کی جا سکتی ہے، بٹ ان کی اسٹریٹجی کو اپروول نہیں مل رہی، تو اسی کنفیوژن میں وہ اپنے لوگ بھی کیسے، ابھی جے ڈی وینس پہ بھی ایک برڈن ڈال دیا انہوں نے، ہی از آلریڈی اے فیوچر کینڈیڈیٹ، اس کو ان پہ برڈن ڈال دیا ہے، تو فرینڈز اینڈ اینیمیز الائک سب سٹریس میں ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی وجہ سے۔ ایک کنفیوزڈ وار اسپیچ تھی، بٹ پرائمریلی اٹ واز کنفیوزڈ ان اے وے کہ کوئی اسٹریٹجی انہوں نے کلیئر بتائی نہیں، کوئی تھی نہیں ان کے پاس، تو وہ بتاتے کیا، بٹ ہوم آڈینس۔ اچھا جاوید صاحب، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی اس کے ساتھ ہی ایران نے آبنائے ہرموز کو جو ہے وہ بند کر دیا، جو گزرگاہ ہے، اور اب پوری جنگ اس کے اوپر ہے کہ یہ کھلے گی تو جو بھی اس کو کھلوا لیا تو فتح ہوگی، نہیں کھلوایا تو شکست ہوگی۔ آپ کیسے اس کو اینالائز کرتے ہیں؟ اور خاص کر کے جو سپیچ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں، کبھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس کو ہمارا تعلق ہی نہیں اس سے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کھلوا کے دم لیں گے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بہت ساری انکنسسٹنسیز نظر آئی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیان میں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز تو اپنا ہرمز تو آبجیکٹو تھا ہی نہیں جنگ کا، وہ تو جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز تھے وہ پتہ ہی ہے ہمیں کہ رجیم چینج اور بیلسٹک میزائل اور نیوی کا خاتمہ، یہ سارا، تو یہ ایک ان کا ریگریشن ہے کہ ان کا جو ایم تھا وہ جنگ میں سلیکشن اینڈ مینٹیننس آف ایم جو ہے وہ جنگ کا سب سے پہلا اور سب سے معتبر اصول مانا جاتا ہے، کہ آپ اپنے اصول کو، ایک ایم کو، جو مقصد ہے اس کو بہت ڈیلیبریشن کے بعد سلیکٹ کریں، پھر پوری انرجیز، پوری توانائی اور تمام ریسورسز کی حاصل کرنے پہ لگا دیں، کیونکہ اگر آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پلاننگ ٹھیک نہیں تھی، اور آپ جو ہے وہ پھر آپ کے پاس جنگ کا کنٹرول آپ نے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو 33 دن گزرنے کے بعد ان کی دو جو جہاز آئے تھے بحری بیڑے، وہ تو وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، مرمت ہو رہے ہیں وہ، بلکہ بالکل اب نیا بحری بیڑا جو ہے وہ پہنچ رہا ہے یا پہنچ چکا ہے۔ جی جارج بش ان ٹرانزٹ ہے۔ جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آبنائے ہرمز کھلوایا جا سکتا ہے؟ امریکن جو نیوی ہے وہ کھلوا سکتی ہے؟ نہیں، ابھی بہت مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں اس طرح کی جنگ میں جو آلموسٹ ریجنل وار تو ہے بٹ آلموسٹ آن دا ورج آف گلوبل وار ہے، اس کے اندر جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ آپ کی کولیشن بلڈنگ ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے اتحادی موجود ہیں۔ اس جنگ میں ہمیں ڈے ون سے نظر آیا کہ کوئی بھی ان کے
इत्तेहादी मुल्क जो उनके ट्रेडिशनल एलाइज थे, यूके है, यूरोप में नेटो है, उन्होंने बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप का साथ नहीं दिया। और अमरीकी बहरिया जो है उसको खुद रिस्क का अंदाज़ा है कि इस वक्त भी वो इतनी बमबारी करने के बावजूद भी ईरान की जो ताकत है जो अपना हुर्मुज़ को इस वक्त कंट्रोल कर रही है, वो जो एक तंग सी घाटी है, दर्रा है, जो एक तंग सा आबी गुजरगाह है, वहाँ पे वो उनकी जो छोटी कश्तियाँ हैं वो किसी भी जहाज़ को उस वक्त तजारती जहाज़ को बिल्कुल नहीं गुजरने दे सकती, और वो बहरी जंगी जहाज़ों के लिए भी बहुत बड़ा एक ख़तरा साबित हो सकती हैं। ईरान इराक की जो जंग थी, टैंकर वॉर, उसमें हमने देखा कि जब अमरीकी बहरिया के शिप भी यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे तो एक इराक ने माइन कर दिया था बसरा के आसपास का इलाका, तो उसमें एक अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ को बड़ा शदीद नुकसान पहुँचा और उनकी कैजुअलिटीज़ हुई। तो ये बहुत उनको इस थ्रेट का बखूबी अंदाज़ा है, और इसी वजह से ही वो उनके मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं कि हम अभी आके क्लियर कर देंगे। फिर उन्होंने नेटो से रिक्वेस्ट की, फिर इवन के वो चीन जो है, चीन से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, मगर उनकी बेबसी नज़र आ रही है इस मामले में। तो कैसे खुलवा सकते हैं आप दाए हुर्मुज़? उनको क्या स्ट्रेटजी वो इख्तियार कर सकते हैं आप? मेरे ख्याल में जब तक कि ग्राउंड ऑफेंसिव ना हो और जो स्ट्रेट्स का जो हिस्सा है, जो कोस्ट साहिल समुंदर है कि जो ईरान के पास है, उसके ऊपर वो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड ना लेके आएँ और मेंटेन रखें कम से कम महीना 2 महीना, उस वक्त तक ये अपनाए हुर्मुज़ जो है वो कभी नहीं खुलवा सकेंगे, बल्कि वो भी शायद बहुत मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और खुदा न ख्वास्ता इस दौरान अगर कोई बहरी जहाज़ जो है वो डूब जाता है अपनाए हुर्मुज़ में, फिर तो वो रास्ता मुस्तकिल बंद हो जाएगा तकरीबन, आप समझें कि 1 साल के लिए, क्योंकि उस जहाज़ को फिर काट के निकालना पड़ेगा और फिर उसको खोलना पड़ेगा। ये बहुत ही रिस्की एक ऑपरेशन है, इसी वजह से हमने देखा कि वो बिल्कुल अभी इसकी तरफ कोई तो अब बूट्स ऑन ग्राउंड की बात इसीलिए कर रहे हैं वो। मैं इस पे जनरल साहब से पूछूंगी, मगर यूसुफ नज़र साहब आपके पास आऊँ अगर, तो पिछले 33-34 दिन की जो जंग है, आपको क्या लगता है दुनिया की मईशत कहाँ पे खड़ी है? फिर बाद में हम पाकिस्तान पे भी आते हैं, लेकिन इस वक्त क्या आपको लगता है कि मौशी एतबार से किसका अपर हैंड है? ऑफ कोर्स लग तो इस वक्त यही रहा है कि ईरान जो चाहता था, जो उसकी स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर अमेरिका और पूरी दुनिया जो है ट्रैप हो चुकी है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? शुक्रिया बसमा। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की, तो 80-90% जो शिपमेंट्स जो हैं वो डाउन हैं। सऊदी अरब ने कोशिश की है कि वो अपनी जो ऑयल पाइपलाइन है, जो फिर ऑयल जो है रेड सी से ले जाती है, उसमें उसकी कैपेसिटी में इजाफा करें, लेकिन वो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से शिपमेंट्स जाते हैं वो उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर सके। बामुश्किल में भी 40% कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा जो उसका इम्पैक्ट है वो है LNG पे है। कतर जो सप्लाई करता है, तकरीबन दुनिया की जो सप्लाईज हैं 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरती हैं। तो गैस का भी, हम ऑयल की बात तो करते हैं, गैस का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो नतीजतन जो ऑयल प्राइस है वो रफली 50-60% जो इस जंग के शुरू होने से पहले लेवल था उससे बढ़ चुकी हैं। अमेरिकन स्टॉक मार्केट में तकरीबन कोई एवरेज आई वुड से $5 ट्रिलियन जो है का लॉसेस हुए हैं। लेकिन उससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक मार्केट तो हेडलाइंस में आती हैं, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह है कि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो मार्केट में उनमें इजाफा हुआ है। और जब इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा होता है तो फिर जो मॉर्गेज रेट्स हैं जिससे अमेरिकन पब्लिक अपने हाउसिंग को, अपने घरों को फाइनेंस करती है, उनमें भी इजाफा होता है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बड़ा वरीसम होना चाहिए। अभी तक तो कोई इतना ज्यादा कोई ह्यूज डेवलपमेंट नहीं हुआ है अमेरिकन मार्केट्स में, लेकिन ट्रेंड बहुत नेगेटिव है। यूरोप की उनको कोई खास परवाह नहीं है, लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रखता है तो ना सिर्फ अमेरिकन स्टॉक मार्केट बल्कि जो उनकी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो उनको हर्ट करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं ये चाहते रहे हैं कि वो अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको फेडरल रिजर्व कम करे, लेकिन अब कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अब रिस्क ज्यादा ये है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। ये जो क्रिटिकल फैक्टर है, अब देखना यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस हद तक इसको टॉलरेट करते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए कि जैसा कि अभी कहा गया कि उनकी मकबूलियत तो यकीनन जो है बड़ी सिवियरली हिट हुई है और इलेक्शन भी जो है नवंबर में आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वो इंटरेस्ट रेट्स के
اور بڑھنا افورڈ کر سکیں. اسی وجہ سے جو ان کی فرسٹریشن ہے وہ ظاہر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو ایران کا ایک ملٹری سینس میں جو ہے وہ ان کو فرسٹریشن زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں اور اس میں خدا معلوم کر یوسف بھی صاحب سکتے بالکل ہیں. ایک طرف تو وہ نقصان ان کا ہے، دوسری طرف میں پڑھ رہی تھی کہ یہ حیران کن ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ڈسٹرکشن تو ہو ہی رہی ہے مگر اکانومی ان کی بہتر ہو رہی ہے. اس کے اوپر ذرا بتائیے کہ کیا تیل ان کا زیادہ بک رہا ہے اور 18.2 دیکھیے بلین. ایران جی کا بات جی یہ ہے کہ ایران کا جو تیل جا رہا تھا اس کا زیادہ تر جو سب سے بڑا خریدار تھا وہ چائنا تھا. ہوں تو رپورٹس یہ ہیں کہ ان کو جو چائنا کی شپمنٹس ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے اور ایٹ اے ہائر پرائس. ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ جو کیش جو ان کے پاس آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو جنگ سے پہلے تھا. ہوں اس وجہ سے ان کو جو کیپیسٹی ہے جنگ جاری رکھنے کی وہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ گیس میں تو وہ بالکل سیلف سفیشینٹ ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس لیے کہ دنیا کے بہت بڑے ذخائر، ایکچولی ون آف دا لارجسٹ جو ہے گیس ریزرو ایران میں ہیں. ہوں تو اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے اس وجہ سے کہ ایران ان کا چائنا ان کا سب سے بڑا بائر ہے، اور چونکہ انہوں نے چائنا کو سپلائز تو جاری رکھی ہیں. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایران، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی اکانومی اوورال بہتر ہوئی ہے، اس لیے کہ نقصانات بھی بہت ہوئے ہیں ریئلسٹیکلی، لیکن جو گورنمنٹ کے پاس ریونیو آتا تھا کیش آئل کی ایکسپورٹ سے، وہ یقیناً یہ رپورٹس ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ایک الگ کمپلیکیشن ہے. اور اس کے کنٹراسٹ کا ایک اور یہ ہے کہ جو گلف جو مارکیٹس ہیں، سعودی عربیہ، یو اے ای اور دوسرے جی جو کنٹریز ہیں، ان کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں اور جو بینکنگ مارکیٹس ہیں وہ اس ویزبلی بہت متاثر ہوئی ہیں. اس وجہ سے ایران میں تو خیر ان کا تو دار و مدار جو ہے اسٹاک مارکیٹ پہ یا بیرونی دنیا پہ اتنا نہیں رہا ہے ٹھیک سینکشنز بات کی ہے. وجہ سے. تو لیکن جو ایران کو توقع تھی کہ جو گلف کنٹریز جو ہیں اچھا جی اکنامک لاسز سفر کرنے کے بعد امریکہ پہ پریشر ڈالیں گی، تو اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو کسی کے پریشر کی زیادہ پرواہ نہیں ہے، لیکن ان کو یقیناً بہت فکر ہے کہ امریکہ کے عوام، خاص طور پہ ان کے ووٹرز، ان کی اسٹریٹجی کو کیسے دیکھتے ہیں. اور میرے وہ اس خیال میں سے ان کو ابھی یہی میں ایک دیکھ رہی تھی سارے احمد، ان کے جتنے بھی جو ابھی یوسف صاحب نے کہا، جتنے بڑے بڑے اخبارات ہیں وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا اس کے بالکل الٹ ان کی اسٹریٹجی ہے، اور وہ کوئی ایک بھی گول اچیو نہیں کر سکے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس حملے کے بعد وہ کر سکتے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں 33ویں 34ویں دن اس جنگ کو، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اپنی جو لوکل آڈینس ہے اس کو مطمئن کرنا کتنا مشکل ہوگا جبکہ مڈ ٹرم بھی بالکل سر پہ ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، دو ڈومینز کے اندر ہم اس جنگ کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا ریجنل ایسپیکٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر کو پچھلے 20 سال سے ڈیمونائز کرتے چلے آ رہے تھے. ان کی جو کیلکولیشن تھی کہ ہم جب ایران کے اوپر اٹیک کریں گے، سپریم لیڈر شہید ہوں گے، ڈیکیپیٹیشن ہوگی، تو اس کے بعد پورے امریکہ کے اندر ایک تو جشن منایا جائے گا اور ایون ایران کے اندر بھی جشن منایا جائے گا. لیکن وہ ایک گریو مس کیلکولیشن ثابت ہوئی. آپ نے جیسے خود بتایا کہ پاپولیرٹی 33% ہے. 82% امریکنز جو ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ امریکہ اور ایران جو ہے یہ جنگ کریں، امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کرے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے بہت بڑا، جس کو امریکن سول وار کہا جاتا ہے، جو کہ امریکن ہسٹری کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ایک بینچ مارک کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے. اس سول وار کے دوران بھی 80 سے 90 لاکھ یعنی 8 to 9 ملین لوگ سڑکوں کے اوپر نہیں نکلے جتنے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سڑکوں پہ نکلے. آپ صرف اس کی گریوٹی کو امیجن کریں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ایک اور ملک کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور آپ کے کیپٹلز کے اندر جو ہیں اتنے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس طرح کے سملر پروٹیسٹ سوویت یونین کے خلاف بھی ہوئے تھے جب وہ افغانستان کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، ہٹلر کے خلاف بھی ہوئے تھے. اس طرح کے سملر پروٹیسٹ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی جب وہ ایکسپینشنزم کی طرف یعنی وہ باہر جا کے ملکوں میں جنگیں لڑا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ان کے گھر کے اندر جو پاپولیرٹی گر رہی ہے، اور اس پاپولیرٹی کو پھر الیکشنز، مڈ ٹرم الیکشنز کی وجہ سے اس پاپولیرٹی کے گرنے کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے سڑکوں کے اوپر احتجاجوں کی شکل میں. ایک آپ منیسوٹا کے اندر آپ نے دیکھا برنی سینڈرز لیڈ کر رہے ہیں، نیو یارک کے اندر رابرٹ ڈینیرو جیسے جو لوگ ہیں وہ اس کو ان پروٹیسٹ کو ڈیل کر رہے ہیں. سو اس وقت یہ بہت بڑی پرابلم ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے.
आमतौर पे अमेरिका में ऐसा ही होता है कि पहले 1-2 साल 2.5 साल जब तक मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होते तब तक जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है उसके पास फ्री हैंड होता है, और फिर उसके बाद जब कांग्रेस या आगे पीछे जो चेंजेस आती हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर और इलेक्टोरल एनवायरनमेंट के अंदर, तो फिर वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर ही जो प्रेसिडेंट है वो बॉग डाउन हो जाता है और उसकी बाहर की तरफ जो जंगे कर रहा होता है उससे तवज्जो हट जाती है। सो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त जो अभी भी जो उनकी आज की भी स्पीच थी दैट वाज आल्सो प्राइमरीली उनकी अपनी इंटरनल ऑडियंस के लिए थी, और वो जो इंटरनल ऑडियंस इस वक्त प्रेशर जनरेट कर रही है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो चुका है ऑलरेडी और आगे मजीद प्रॉब्लमैटिक हो गए। एंड आई थिंक वो जो प्रेशर है वो डिसाइड करेगा कि आगे अमेरिका अगले 1 से 1.5 हफ्ते में क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करता है ईरान को लेके।